ہندوستان کے تلنگانہ علاقے میں ایک شہر ہے نظام آباد۔ اس کی مسلم ثقافت بہت منفرد اور تہہ در تہہ ہے۔ تو آئیے اس کہانی کو سمجھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو عقیدے، ذائقوں اور تاریخ کے دھاگوں سے بنی ہوئی ہے۔ تو کہانی کی شروعات ایک ایسی جگہ سے کرتے ہیں جو بہت خاص ہے، ایک ایسا مقام جہاں مذہب کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں، جہاں مسلمان اور ہندو دونوں عقیدت مند ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہی وہ ہم آہنگی کی روح ہے جو اس پورے خطے کی ثقافت کی بنیاد ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کہانی میں اور گہرائی میں اترتے ہیں، چلتے ہیں ایک ایسی خاص جگہ پر جو سمجھ لیں کہ اس پوری ثقافت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، بڑا پہاڑ درگاہ۔ ذرا تصور کریں، پہاڑی کی چوٹی پر ایک مزار ہے جہاں ہر سال عرس کا میلہ لگتا ہے، ہزاروں لوگوں کا ہجوم، ہوا میں گونجتی قوالی کی آوازیں، عقیدت سے ادا کی جانے والی رسومات اور سب کے لیے لنگر کا وسیع انتظام۔ یہ صرف کوئی مقامی تہوار نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اجتماع ہے جو دور دور سے لوگوں کو کھینچ لاتا ہے۔ تو آخر یہ مزار اتنا اہم کیوں ہے؟ یہ درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے، اور یہاں صرف تلنگانہ سے ہی نہیں بلکہ آس پاس کی ریاستوں سے بھی عقیدت مند کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ جگہ صرف ایک مذہبی مرکز نہیں ہے بلکہ یہ ایک غیر رسمی سماجی بہبود کے مرکز کے طور پر بھی کام کرتی ہے، اسی لیے تو اسے کمیونٹی کا دل کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کی ثقافت اتنی منفرد کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جھانکنا ہوگا، اس تاریخ کو دیکھنا ہوگا جس نے اسے یہ شکل دی ہے۔ نظام آباد کی جو ثقافتی پہچان ہے نا، اس کی جڑیں سابق ریاست حیدرآباد اور نظام کی حکمرانی میں بہت گہری ہیں۔ آج ہمیں جو بھی ثقافتی اور لسانی رنگ یہاں نظر آتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر اسی دور کی دین ہے۔ اچھا، اب ذرا اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں، پورے ضلع نظام آباد میں مسلم آبادی کا تناسب تقریباً 17% ہے، لیکن جیسے ہی ہم صرف نظام آباد شہر کی بات کرتے ہیں، یہ عدد دگنا ہو کر 35% تک پہنچ جاتا ہے۔ اور آبادی کی اس تقسیم کا اصل اثر یہ ہوتا ہے کہ شہر کا ثقافتی منظرنامہ بہت ہی واضح اور منفرد ہو جاتا ہے۔ یہ شہر کمیونٹی کے اداروں، بازاروں اور سماجی زندگی کا ایک بڑا مرکز بن جاتا ہے۔ یہاں کی زبانوں کا ملاپ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف اردو ہے جو ورثے کی زبان ہے، جو شاعری اور مذہبی تعلیم میں استعمال ہوتی ہے۔ دوسری طرف تیلگو ہے جو تجارت، اسکولوں اور روزمرہ کی شہری زندگی کی زبان ہے۔ یہ دونوں زبانیں مل کر یہاں کی زندگی کا تانا بانا بنتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری تاریخ، یہ ورثہ نظام آباد کی روزمرہ زندگی میں، وہاں کی ثقافت میں کس طرح نظر آتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، مادی ثقافت۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے، وہ تمام ٹھوس چیزیں جو کسی کمیونٹی کی شناخت ظاہر کرتی ہیں، چاہے وہ ان کا کھانا ہو، ان کا لباس ہو یا وہ بازار جہاں وہ جاتے ہیں۔ اور مادی ثقافت کو سمجھنے کے لیے کھانے سے بہتر مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ بریانی، گوشت کے قورمے اور کباب تو یہاں کی پہچان ہے۔ یہ پکوان صرف ذائقے کے لیے نہیں بلکہ یہ مقامی معیشت کا ایک اہم حصہ بھی ہے، جس سے حلال گوشت فروشوں سے لے کر ہوٹلوں اور بیکریوں تک سب کا کاروبار چلتا ہے۔ لباس کو ہی دیکھ لیں، کرتا پائجامہ اور شلوار قمیض جیسے روایتی لباس آج بھی بہت عام ہیں، لیکن ساتھ ہی نوجوان نسل میں جدید فیشن بھی مقبول ہے۔ تو یہاں روایت اور جدت کا ایک خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔ اور جب بات تہواروں کی ہو تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی تقریبات کا تو جواب ہی نہیں۔ ان موقعوں پر شہر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ کھلے میدانوں میں اجتماعی نماز ہوتی ہے، پھر دعوتوں، خیرات اور خاندان والوں سے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تہوار ایک ایسا ماحول بناتے ہیں جہاں مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن اس ساری بھرپور ثقافت اور رنگا رنگی کے ساتھ ساتھ اس کمیونٹی کو کچھ بہت اہم سماجی اور معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے، کیا یہ بھرپور ثقافتی ورثہ سب کے لیے برابر کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے؟ یہ سوال ہمیں صرف ثقافت کے جشن سے ہٹا کر ان ٹھوس حقیقتوں کی طرف لے جاتا ہے جن کا ذکر ترقیاتی رپورٹوں میں ملتا ہے۔ ایک بہت بڑا چیلنج تعلیم کے میدان میں ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ آبادی کے تناسب سے اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہے، اور ظاہر ہے یہ سماجی ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
تعلیم میں اس کمی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زیادہ تر لوگ غیر رسمی شعبوں، چھوٹے موٹے کاروباروں یا زیریں مزدوری تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اس سے اچھی ملازمتوں تک ان کی رسائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ان حالات میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے؟ اور سب سے اہم بات یہ کہ کمیونٹی کی اپنی جو طاقتیں ہیں وہ اس حل کا حصہ کیسے بن سکتی ہیں؟ ماہرین کچھ ٹھوس اقدامات تجویز کرتے ہیں، جیسے کہ طلبہ کو کالج تک پہنچانے کے لیے اسکالرشپ پروگرام شروع کیے جائیں، کھانے اور کپڑوں جیسے روایتی ہنر کو جدید مارکیٹ کی ضروریات سے جوڑا جائے، اور بڑا پہاڑ درگاہ جیسے تاریخی مقامات کو سیاحت کے لیے تیار کیا جائے تاکہ ثقافت بھی محفوظ رہے اور روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں۔ اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ حل صرف باہر سے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کمیونٹی کی اپنی ثقافتی طاقتوں اور اس کے سماجی تانے بانے کو استعمال کر کے ہی مستقبل کی ترقی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے اور گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ آخر کس طرح ایک کمیونٹی کا اپنا ورثہ، اس کی تاریخ، اس کے مستقبل کا نقشہ بن سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک مضبوط رشتے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔